الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو ایک بابرکت رات میں۔ ہماری یہ شان ہے کہ ہم ہر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں۔ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر اہم کام کا ہر حکم ہماری جناب سے صادر ہوتا ہے، ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ سراپا رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے۔ اگر تم ایماندار ہو، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کریں اس دن کا جب ظاہر ہوگا آسمان پر صاف نظر آنے والا دھواں جو چھا جائے گا لوگوں پر، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اے ہمارے رب، دور کر دے ہم سے یہ عذاب، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کو نصیحت قبول کرنے کی امید کہاں، حالانکہ ان کے پاس تشریف لے آیا روشن رسول، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تھا اس سے اور کہا، سکھایا ہوا دیوانہ، ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو قلیل عرصہ کے لیے، تم لوٹ جاؤ گے جس روز ہم انہیں پوری قوت سے پکڑیں گے، اس روز ہم بدلہ لے لیں گے۔ تحقیق اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو، اور آیا تھا ان کے پاس معزز رسول کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو، میں تمہارے لیے معتبر رسول ہوں، اور نہ سرکشی کرو اللہ کے مقابلے میں۔ میں لے آیا ہوں تمہارے پاس روشن دلیل، اور میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی، تمہارے رب کی، کہ تم مجھ پر پتھراؤ کر سکو، اور اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ پس پکارا موسیٰ نے اپنے رب کو، بلا شبہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ پچھلے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبری دی کہ قیامت کے روز جب سخت وقت ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، اور انہیں جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا، جہاں ہر چیز ان کی خواہش کے مطابق اعلیٰ قسم کی ہوگی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جنت ان کا حق ہوگا نیک اعمال کے بدلے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے بغاوت میں زندگی گزاری ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور وہ کم نہ ہوگا، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے حق سے نفرت کی اور اللہ تعالیٰ کی اولاد بنائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے۔ وہی زمین و آسمان اور سب کا مالک و خالق وحدہ لا شریک ہے۔ اس وقت یہ لوگ بے آسرا ہوں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا۔ آج کا فرمان سورۃ دخان کا شروع ہے۔ سورۃ دخان کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کو اسے پڑھے گا، 75,000 فرشتے آخر رات تک اس کے لیے معافی مانگیں گے۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، جو بہت متبرک 1000 ماہ سے افضل ہے، اور جس میں لوگوں کے رزق زندگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک رہنمائی بھی کرے اور ضرورت بھی پوری کرے۔ اس لیے وہ اپنے رسولوں کو ہدایت کے لیے بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے تکبر اور غرور کیا اور معاشی حال کی وجہ سے صاف انکار کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ناراض کیا، جس کی وجہ سے قحط پڑا اور لوگ مردار کھانے پر مجبور ہوئے۔
تو ابو سفیان نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم بھوک سے مر رہی ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، بارش برسی، مردہ زمین زندہ ہو گئی، لیکن بدبخت اسی طرح منکر و مخالف رہے۔ تو حکم ہوا ان کو اس وقت پتہ چلے گا جب آسمان پر ظاہر ہوگا دھواں جو ہر طرف چھا جائے گا اور عذاب ربی ان کو پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی تاریخ بیان کرتے ہوئے موسیٰ کی رسالت کا قصہ بیان کیا کہ جب فرعون کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا، آپ نے معجزات دکھائے، لیکن انہوں نے نہ مانا اور موسیٰ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہدایت کا انتظام کیا۔ رسولوں کے ذریعے جنہوں نے رسولوں کی اطاعت کی وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوئے، اور جنہوں نے بغاوت کی وہ دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اطاعت کا عمل کس نے کی؟ جس نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ منور کر لیے اور جس پر شیطان تسلط حاصل نہ کر سکا، وہ ذلیل و خوار وہی ہوا جس نے بغاوت کی اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ظلمت میں ڈوبے رہے اور شیطان کی اما پر بہکتے رہے۔ ہم یہاں اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوالی بنتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔